40 سال جب ان کی ایج تھی تو تب ان کو جو میں نے ان کی ڈریم سے سمجھا ہے، ان کو حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے، کہ وہ اپنے ڈریمز شیئر کریں۔ تو جب انہوں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا، جوں لوگوں نے سنے، انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ڈریمز کا یہ مطلب بن رہا ہے۔ اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کافی ارلی آن اس کو ریئلائز کر لیا تھا۔ تو پبلکلی تو میں اس کو زیادہ نہیں کہتا تھا یہ بات، کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کو۔ تو لیکن نجی محفلوں میں کہتا تھا لوگوں سے یہ بات، اور اب میں اور بھی زیادہ کھل کے کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات اس طرح جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سچویشن اس طرح بلڈ ہو رہی ہے کہ اب اس بات کو کھل کر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور اس کو سمجھ سکیں۔ تو محمد قاسم کو جس ایج میں انہوں نے ڈریم شیئر کرنے شروع کیے وہ 40 سال کی ہی ایج تھی ہجری حساب سے، اور اب ان کو کچھ سال ہو گئے ہیں، وہ ڈریم بھی شیئر کر رہے ہیں، بہت سارے سچے بھی ہو چکے ہیں، لوگوں کو ریئلائز بھی ہو رہا ہے میری طرح، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے۔ اور یہاں ہم تو پاکستان کی بات کریں، انڈونیشیا میں آپ جا کر دیکھیں، وہ بھی پچھلے دنوں انڈونیشینز یہاں آئے ہوئے بھی تھے، وہاں پہ تو یہ پوری ایک عوامی انڈرسٹینڈنگ کی بات بن چکی ہے۔ وہاں گلی گلی محلے محلے میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے محمد قاسم۔ بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، وہی ہے کہ دیر کر دی مہرباں، آتے آتے ہم کافی دیر کر دیتے ہیں ہر کام میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس چیز سے نوازا ہے اور کس طرح پاکستان کو ترقی کی راہ پر جائے گا۔ تو یہ ان کا جو یعنی ظہور، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی ریاست مدینہ کی صورت میں، وہ 53 سال کی عمر میں تھی۔ تو جب بعثت ہوئی تو بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے، ریئلائز کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے۔ تو اب جب 2-4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں تو اس وقت تو دنیا کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر 4-5 سال کے بعد جن لوگوں کو پتہ چلا، پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب جب اہل مدینہ تک بات پہنچی اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو چکی تھی۔ تو کیا اہل مدینہ یہ کہہ دیتے کہ آخری نبی کی نشانیوں میں اگر کوئی نشانی ان تک اس طرح کی پہنچی ہو کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بعثت ہونی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اب 53 سال کے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے بعثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال میں ہوئی تھی۔ خبر پہنچتے پہنچتے لوگوں کو ریئلائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے جب مطلب اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال ہے تو وہ کیسے امام مہدی بن سکتے ہیں مستقبل میں۔ وہ 40 سال میں ہو گئی تھی، لوگوں تک بات پہنچنے لگی تھی، چاہے 1 تک پہنچی، چاہے 2 میں پہنچی، چاہے 4 تک پہنچی۔ اب یہ ہے جوں آپ دیکھ لیں بات پھیلتی جا رہی ہے اور لوگوں تک بات پہنچتی جا رہی ہے، لوگ اس کو ریئلائز بھی کر رہے ہیں، کافی زیادہ بات پھیل بھی رہی ہے۔ اور میرا یہی ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ 52-53 سال کی عمر میں ہی بیعت والا معاملہ ہوگا، اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا جو جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ تو خود کو ڈینائی کرتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈریمز میں دکھایا گیا یا کچھ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ امام مہدی ہیں یا کچھ ایسا۔ تو اس سے پھر مجھے اور بھی زیادہ اس چیز کے اوپر بلیف پختہ ہوتا ہے، سرٹن ہوتا ہوں میں کہ اگر وہ خود نہیں اس چیز کو مان رہے، ریئلائز کر رہے، تو یہی تو امام المہدی کی نشانی ہے کہ لوگ ان کو کہیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں اور زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وہ آخری وقت تک یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے، واللہ عالم۔ اور اگین ان کے بارے میں بھی میں یہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے کہ جی بیعت کر دیں شروع اور جا کے ان کو بس ابھی امام مہدی مان لیں، نہیں۔ ان کی بھی جب باقی بڑی نشانیاں بیضاء میں جو زمین کا دھسایا جانا ہے ایک لشکر کا وہ پوری ہو جائے، مدینہ شریف میں لوگ ان کو پہچان لیں، وہاں سے وہ مکہ لے جائیں، وہاں پہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ علماء ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوگی، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ سارا معاملہ ہو جائے۔ عرب کے 3 شہزادوں کے درمیان
حجاز کے 3 شہزادوں کے درمیان اختلاف ہو، ان کے درمیان قتال کی صورتحال ہو، مشرق سے کالے جھنڈے ابھریں، وہاں پر وہ جا کر پھر ان کے ساتھ وہ جائیں مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ یہ سارے باتیں جب ہو جائیں پھر ثابت ہوگا، شرعی تقاضے پھر پورے ہوں گے کہ یہ امام المہدی تھے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، اگر تو میں غلط ہوا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، بات ختم۔ ہاں اگر میں صحیح ہوا تو یہ سارے سٹیپس ہو جائیں گے۔ میں اپنے صرف ایک خدشے اور امکان کا اظہار کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی لوگ ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ان تک کم از کم بات پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اگر واقعی اللہ نے اپنا خلیفہ زمین پر بنانا ہے تو پھر ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بس وہ بات پھیلتی رہے گی اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا پھر خلیفہ ہونا ہے۔ پھر ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے بے یار و مددگار چھوڑ دے، نہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہونی ہے۔ اور یہ ہو بھی رہا ہے، لوگوں کو خواب آ رہے ہیں، کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، کئی لوگوں کو خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں امام المہدی بننا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کو خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں، ہوں گے، ان کے خوابوں میں یہ ہے کہ ہوں گے۔ یہ تو میں ایک محتاط انداز اپناتا ہوں پبلک سے بات کرنے کے لیے کہ کسی کے اوپر فورس نہ کیا جائے، اور ہے بھی ایسے ہی، جب تک شرعی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تب تک فورس کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر وہ جو ان کا خواب ہے کہ آرمی چیف کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خود گواہی دیتے ہیں، اور وہ معاملہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، پھر تو لوگوں کے ڈاؤٹس انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی مجھے یہ نہ کہ آپ ثابت کریں آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، بھائی میں تو نہیں ثابت کر سکتا، میں تو ایک رائے کا اظہار کر رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ آپ اللہ سے مانگیں۔ یہاں پہ اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھائی ہمارے، یہ آل دا وے دنیا کے دوسرے کونے سے آئے ہیں ہمارے ساتھ فل ٹائم آ کے شامل ہو گئے، کیوں؟ اور انہوں نے مجھے اپنا ایکسپیرینس بتایا، یہ علی بھائی ہیں، کہ انہوں نے مجھے اپنا ایکسپیرینس بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ادھر آئے، کیسے جوائن کیا، تو انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ لائیو سیشن کر رہے تھے اور انہوں نے کہیں یوٹیوب چیٹ میں مجھ سے کوسچن کیا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ڈریمز کی اور یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں محمد قاسم بن عبد الکریم کی، ہم کیسے مان لیں کہ یہ صحیح ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، وہ کہیں سیشن پڑھا ہو، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں نہیں ثابت کر سکتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، آپ اللہ سے مانگیں۔ اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے پھر بڑا اپنا ایک اسپریچول ایکسپیرینس بتایا، اس رات ان کے ساتھ ایک بڑا اسپریچول ایکسپیرینس ہوا اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ بات صحیح تھی۔ تو اللہ معاف کرے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو ایک ڈسپوزیبل گلاس کی طرح ایک ٹول ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہمیں پھینک دیا جائے، توڑ دیا جائے، بے وقت ہیں ہم۔ اگر آپ کسی ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ٹول بڑا اچھا ہے؟ وہ تو ڈسپوزیبل گلاس ہے، آپ کا کام ہے، آپ نے کر لیا، پانی اللہ نے دیا تھا، پانی آپ نے پی لیا گلاس، اس کے بعد آپ پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی، یہ میں اس کے بعد میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے ایسی کوئی ہماری، اللہ معاف کرے، کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں ہماری گواہی میں لوگوں کو اسپریچول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کا کام ہے، وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تو نہیں رکنا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، آمین۔